اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک کو لے کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا یہ ایک لحاظ سے یہ ڈسکسیبل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مطلب ایک تو بالکل وہ جٹ قسم کا جواب ہے نا کہ ہے اور ہے، ٹھیک ہے. ہم تو چلیں صفحہ کے اندر پڑھاتے ہیں ایتھیزم کو بڑے ڈیٹیل کے اندر ہم اسٹڈی بھی کرواتے ہیں اور اس کی ریفیوٹیشن بھی کراتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اور یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس آرگومنٹ میں، مطلب میرے خیال سے حمزہ زورجس کا بڑا کام ہے اس کے اندر، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑا کام ہے، پھر ایک احناف کے ایک بڑے اچھے آدمی آئے تھے، ہی از حنفی اینڈ نوید نام ہے ان کا، یو ایس میں ہوتے ہیں، ان کا بڑا کام ہے. ڈیوڈ بروکس اور یہ شمون وغیرہ کے خلاف بڑے مناظرے جیتے انہوں نے. اینڈ آئی تھنک میرا اس پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو متھ ہوتی ہے نا، متھ، یہ جو رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھی تھی نا گاڈ ڈیلوژن، جو بڑا فیمس ہوا، ہیٹ ہوا، تو جو اس کے لحاظ سے جیسے بائبل آف ایتھیزم کہتے ہیں یہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی گاڈ از اے میتھ، خالق کائنات ایک من گھڑت کہانی ہے. تو میں اس کا ایک سمپل آرگومنٹ یہ دوں گا کہ من گھڑت کہانیاں جو ہے نا وہ قوموں کے اندر پذیرائی نہیں حاصل کرتی. من گھڑت کہانیاں کبھی بھی قوموں میں پذیرائی حاصل نہیں کرتی. اگر ایتھیزم یا الحاد یا دہریت جو ہے، اللہ کا انکار بحیثیت صانع، بحیثیت خالق، ایک اتنا پاورفل کانسیپٹ ہوتا تو دنیا کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اس جو ان کے مطابق گاڈ ڈیلوژن جو ہے وہ اس کو مانتی ہوتی. میں آج بھی ہمیشہ سے بات کرتا ہوں جو ملحدین کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں کہ الحاد کبھی بھی نہیں پھیل سکا. یہ اتنا کمزور ہے اگنوسٹسزم، ایتھیزم، ریئلزم کے نام پر جو انہوں نے تحریکیں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ کبھی بھی نہیں فروغ حاصل کر سکتے. ماضی میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں دکھا دے کہ جب پوری صدی ایتھیسٹوں کی ہو، پوری صدی دہریوں کی ہو، پوری صدی صرف اس کانسیپٹ پہ کھڑی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک قوم تھی مکے کے اندر بھی، عربیہ کے اندر بھی، جن کا یہ ماننا تھا کہ ما ہی الا حیات الدنیا، حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، ہم جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں، نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور بس مر جاتے ہیں، وما یہلکنا، اور نہیں ہمیں ختم کرتا مگر الدہر، دہر سے ہی دہریہ نکلا ہے. The جماعت الدہریہ at that time was the people جو کہتے تھے وقت ہمیں مار، یہ ہماری نیچرل ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اتنے پاورفل عقائد نہیں تھے دنیا کے، یہ کبھی بھی اس پاور میں نہیں آ سکے کہ انہوں نے کوئی ملک بنا لیا ہو، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کوئی ریاست بنا لی ہو، یا انہوں نے دنیا میں کسی نظریے کے مطلب کہ کبھی بھی اتنے پاورفل نہیں تھے. لوگ، انسانیت جب سے اس کائنات میں پائی جاتی ہے وہ تب سے کسی کمال کی تلاش میں، انسانیت ابد سے لے کے کسی کمال کے تلاش میں وہ آج بھی ہے، ورنہ وہ استقرار آتا کیوں نہیں ہے ان کو؟ یہ بے چینی، یہ بے سکونی، یہ حرکتیں، یہ حرکات، یہ محرکات، یہ جو سکن نہیں ہے ان کی زندگی میں، یہ دلیل ہے کہ وہ تلاش کر رہا ہے کچھ، اور وہ تلاش کر رہا ہے جس کا تعلق اس کائنات کے مادے سے نہیں. اگر یہ مادہ پرستی یا مادہ اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہوتا تو وہ آپ کو سکون اور استقرار ملتا اس کے اندر. تو صدیوں سے ایون فرام دا کارونگز آن دا کیو مین، جب سے یہ غاروں کے اندر بھی کارونگز ملتی ہیں، انسان تلاش کر رہا ہے ایک بڑے کا کانسیپٹ جس کو ہم کہہ سکتے وہ ہیں، بڑا کہنا ہے، اپنے سے زیادہ کامل چیز کو تلاش کر رہا ہے. وداؤٹ اس کا کانسیپٹ بائی ڈیفالٹ ہمیں کائنات میں نہیں ملتا. مطلب اللہ کا کانسیپٹ یا کسی بڑے کا خالق کے اوپر نہ ہے نا، ایگزیکٹلی ہم بیسکس بیس ایک ہائر اتھارٹی کہہ لیں، مطلب ہمیشہ سے انسان تلاش کر، وہ النقص فی الاشیاء یطلب الکمال، جو فلسفی کا قاعدہ بھی ہے کہ چیزوں کے اندر نقص اس کی پرفیکشن کو تلاش کر. انسان ایک پرفیکشن تلاش کر رہا ہے، انسان ایک ہائر پاور کو تلاش کر رہا ہے، انسان ایک ہائر پرپس کو تلاش کر رہا ہے، جس کے لیے وہ ادھر ادھر بومیاں مار رہا ہوگا، چھلانگیں مار رہا ہوگا، گلاٹیاں مار رہا ہوگا، تحقیق کے دروازے کھول رہا ہوگا، لیکن تلاش اس کی ختم نہیں ہوئی. یہ تلاش ہی دلیل ہے
کہ بھائی تم نے میتھس کو اتنا ایکچولائز کر دیا ہے دنیا کے اندر, تم نے ریاضت کو اتنا میکسیمائز کر دیا دنیا, پھر بھی تمہیں سکون کیوں نہیں, پھر بھی تمہیں اطمینان کیوں نہیں, پھر بھی تمہیں راحت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب کوئی ہے. یہ میرے سارے بھی آہستہ آہستہ آرگومنٹ آ رہے ہیں جس کے اوپر بڑا رد اگلے بھی کر سکتے ہیں. میں آتا ہوں میتھس کی طرف. پھر اس کے اوپر ایک اور بڑا بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ دو طریقے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے. ایک طریقہ ہے مشاہدہ, کہ انسان اللہ کو دیکھ لے یا کسی چیز کو دیکھ لے, لیکن پوری دنیا خالص مشاہدے میں نہیں چلتی, ورنہ خبر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. خبر اور مشاہدے میں فرق ہی یہی ہے کہ مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو بالحس کیا ہوتا ہے انسان نے, اپنے احساسات اور اپنے محسوسات کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا دیکھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے یا ٹچ کیا ہوتا ہے, اس کو آبزرو کیا ہوتا ہے, یا پھر کسی اور کے مشاہدے پر انسان اعتبار کرتا ہے. دنیا ایسے ہی چلتی ہے نا, نیچرلی. صحیح, نیچرلی دنیا ایسے ہی چلتی ہے, یا مشاہدہ ہے آبزرویشن, یا کسی کی آبزرویشن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت سی چیزیں دنیا میں نہیں دیکھی سر, ہم پہلے ان کے مشاہدات پر ہم اعتبار کرتے تھے, اور اب تو ہم اس کیمرے کے مشاہدات کے اوپر اعتبار کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو تک پہنچنے کا ایک طریقہ کار, ایک حقیقت تک پہنچنے کا مشاہدہ کر لے انسان اس کا. ایک ان کا صرف ایک ہی اصول ہے, اور جو دوسرا اصول ہے کہ کسی کے مشاہدات کے اوپر یا کسی اور خبر کے اوپر انسان جو ہے اس سے انحصار کرتے ہوئے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. فار ایگزامپل, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس لیے اصول یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کائنات جو موجود ہے نا, وجود میں, یہ ایک چیز ہے جس کو ہم اس کے مشاہدے سے ہم کسی جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک مفعول ہے, صحیح, یہ ایک ایگزسٹنگ چیز ہے, یہ ایک ایگزسٹنس ہے. اس سے ہم جو ہے نا کچھ نکال لیں گے. یہ کائنات کے اوپر ہی بحث چل رہی ہے نا سر, کہ بھائی کیسے آ گئی ہے. تو اسے کوزیلٹی کہتے ہیں فزکس کے اندر, جو ہم پڑھایا کرتے تھے کسی زمانے کے اندر, اور آج بھی کبھی کبھی آتے عقیدے کے باب میں تو پڑھاتے تھے. کوزیلٹی کہتے ہیں کہ جی کاز اینڈ افیکٹ, اگر کوئی افیکٹ ہے تو اس کا کوئی کاز ہو. ٹھیک ہے. یہ کائنات اگر ایک افیکٹ ہے تو اس کا ایک کاز تو ہوگا نا دل بھائی, کہ بھائی نمبر ایک ہے کائنات کا جو وجود ہے نا, اس کے ڈیڈکٹیو آرگومنٹ جسے ہم کہتے ہیں, ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں, اینڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ریزلٹ نکلے گا. اگر کمرے میں بتی بند ہوئی بھی ہے, کمرے کے اندر لائٹ نہیں ہے, تو بھائی یہ ریزن ہوگا, اگر یہ نہیں ہے تو یہ ریزن ہوگا, اگر یہ نہیں ہے تو یہ. جب سارے ایلیمنٹس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے تو ایک حقیقت تو سامنے آ جائے گی نا, جس پہ یقین اسٹیبلش ہو سکتا ہے. اور آپ شک دور کرنا چاہ رہے ہیں نا لوگوں کو. صحیح. تو ہم وہ چیزیں مائنس کر دیتے ہیں عدیل صاحب جس کے بعد یقین آ جائے گا کہ نہیں یار ہے. صحیح. اب وہ کوئی اس کو کتنا جانتے ہیں وہ بعد میں لے آئیں گے نا, پہلے ہم پہلا LCM تو ٹھیک کر لیں نا قوم کا, کہ ہم مائنس کر دیتے ہیں کہ بھئی کیا کیا نہیں ہو سکتا, اور پھر اینڈ میں ایک ہی حقیقت ثابت ہوگی کہ کوئی ہے, اور وہ اللہ ہے. ایک تو یہ دیکھ لینا خود ہی, ان کا تو یہ آرگومنٹ ہے نا بھئی آپ محسوس کرائیں خدا کو. صحیح. رب کو آپ محسوس کریں. ہم کہتے ہیں ہم کچھ چیزوں کو مائنس کر کے دیکھ لیتے ہیں, آپ حقیقت میں نکلے گا اینڈ میں یہ کہ بھئی یہ مخلوق جو ہے, یہ تخلیق جو ہے, یہ کائنات جو ہے, اب آپ ذرا دیکھنا پانی اگر نہیں سکتے, یہ جو تخلیق ہے یہ عدم سے وجود میں آ گئی, معدوم تھی وجود میں آئی بغیر کسی, مطلب اس ایفیکٹ کا جو کوئی کاز ہی نہیں ہے. دس سم تھنگ اٹ کیم آؤٹ آف نتھنگ. یہ تو اتنا بیزارڈ آرگومنٹ ہے نا, اتنا بیزارڈ آرگومنٹ ہے کہ میں اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کاپی پیسٹ بھی کر لیا, لیکن میرے خیال سے حمزہ زورتس نے اس پر بڑا اچھا جملہ دیا تھا. بھائی آپ ایک تیل لیں, گلاس لیں, میٹل لیں, اور سارے دھاتوں کو ساتھ میں رکھ کے ایک ڈیزرٹ میں رکھ دیں, اور اوپر سے بجلی آگے مارے تو کیا وہ موبائل فون بن جائے؟ آپ ایکسیپٹ کر لیں. آپ یہ کیمرے, یہ پوری دنیا کی جتنی مشینری ایگزسٹ کرتی ہے, یہ جتنی فزکس ایگزسٹ کرتی ہے, جتنی مینوفیکچرنگ اور جتنی آپ اس پہ آپ زندگی کے کسی پرنسپل کے اوپر یہ نہیں کہتے جی خود بخود ہو گیا, لیکن جب آپ جزیات سے کل پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کل پورا خود ہو گیا جو سارا ہم نے کیا. صحیح. یہ کتنی بڑی جذبات, کتنی متعصب بات ہے یہ کہ جزیات کے پیچھے کوئی مینوفیکچرر اور ڈیزائنر ہے مگر کلیات کے پیچھے کوئی نہیں. یہ میں ایکسیپٹ کیسے کر لوں؟ میں ایک نارمل اپنی قوم کے لوگوں کو بتا رہا ہوں, میں ایک نارمل انسان ہوتے ہوئے کوئی علم کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ کیسے مان لوں کہ ہر جز جو کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کے پیچھے تم وجہ تلاش کر رہے ہو, لیکن پوری کائنات کا ایز اے ہول جب کل آتا ہے
ज़ैफा, बिल्कुल। तो तुम कहते थे जी ये खुद ब खुद हो गया हो, ये एक्सेप्टेबल। वाह, हीलियम सबसे बेसिक एटम क्या है जी? हाइड्रोजन। बिल्कुल। 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है जी आपका हीलियम, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर वो एटम वो तो 3 में कैसे टूटा? स्टार्टिंग बेसिक एलिमेंट तो 0 होगा ना, तो 0 × 1 जो हुआ होगा तो हाइड्रोजन हुआ होगा, और जो दूसरा हुआ होगा वो हीलियम हुआ होगा। फिर कार्बन जो बेसिक लाइफ फॉर्म है वो 6 है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गया ये? तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारे यहां पर यूरेनियम को फाड़ने के लिए, एटॉमिक रिएक्शन कराने के लिए, चेन रिएक्शन कराने के तुम एटॉमिक रिएक्टर्स यूज करते हो, और कायनात के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स और ये जो कंपोनेंट्स और ये जो पूरे केमिकल्स और ये जो सारे एलिमेंट्स ये जो टूट रहे थे, एक एटम जब टूटता होगा तो कितना हैवी उस पर रिएक्शन, कौन संभाल रहा था उसको? तो यहां तुम सारी जगहों पर कहते हो जी इसका रीजन ये, इसका, लेकिन जब वो पूरे मैक्रो की बात आती है तो कहते हैं मैक्रो जो है ना इस कायनात का जो कुल है वो खुद ब खुद ही होगा। चांस, नथिंग, पहले कहते हैं नथिंग, चांस भी नहीं, ये तो बहुत पुरानी बोंगियां हो गई हैं। चांस, इत्तेफाक, फ्लूक, अ फ्लूक टॉकिंग टू अ फ्लूक अबाउट अ फ्लूक, सम फ्लूक इयर्स अगो, वेदर इट्स अ फ्लूक और नॉट, व्हाट अ फ्लूक। ये पुरानी हो गई। तो पहला ये माइनस हो गया कि जी ये खुद ही तो हो ही नहीं, ये खुद ही काश, अच्छा अपने अंदर ये खुद ही तलाश नहीं करते, कायनात की खुद ही इन्होंने उड़ा के फेंकी हुई है, ये खुद ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है डिडक्ट करने वाला? भाई किसी मखलूक ने इसको पैदा कर दिया, सही, तो फिर उसको किसने पैदा किया? फिर उस मखलूक को किसने पैदा किया? अगर पूरी कायनात एक खालिक की नहीं मखलूक की तख्लीक है, उस मखलूक की तख्लीक किसने की? फिर उस मखलूक की तख्लीक किसने की? फिर उस मखलूक की तख्लीक किसने की? तो मैं इनके लिए नहीं, मैं इन्हीं के कॉस्मोलॉजिस्ट की रिसर्च आपके आगे रख सकता हूं कि ये खुद इस्तकलाल के कायल नहीं है, ये खुद नहीं कहते कि कायनात इन्फिनिट है, कायनात जो है वो चलती रहेगी, ये खुद कायल है कि इसका एक एंड है। इस पे इनके बड़े बड़े रिसर्च पेपर है, हबल ने इतना रिसर्च किया इसके ऊपर, और पता नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए हैं कि भाई ये इसकी एक इब्तिदा है और इसका एक इंतहा है। ये भी इन्फिनिटी को नहीं मानते, इनफाइनाइट बिगिनिंग और इनफाइनाइट गैर इस्तकल, ये खुद एक मुस्तकिल इब्तिदा और मुस्तकिल इंतहा के कायल नहीं, इसकी कोई इब्तिदा नहीं है और इसकी कोई इंतहा नहीं, ये खुद कायल नहीं, ये खुद कहते हैं ये कायनात ने खत्म होना है। तो अगर खत्म होना है तो शुरुआत होगी, तो शुरुआत में जाके वो एंड में भी अगर मखलूक होगी तो फिर उस मखलूक का कॉज कौन था? ये फिर अब्सर्ड हो गई बात, मखलूक नहीं बना सकती,